नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को बनाते हुए मैंने हालात व वाक़यात को अपनी निगाह से देखा है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि उनकी जिंदगी के हर पहलू को मुकम्मल और दुरुस्त अंदाज में समेटा जाए। जिस अंदाज में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाया और कुरान और खुदा का पैगाम घर घर तक पहुंचाया, आज तक इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। असरे हाज़िर में इल्म व मार्फत और हिकमत के आसमान पर निगाह दौड़ाई जाए तो चंद एक नाम ज़हन में अपना नक्श पैदा करते हैं, जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, जिनके फरमुदात कामयाबी की जमानत हैं और जिनकी जिंदगी हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए अमली नमूना और मिसाल हैं। नाज़रीन, इनकिलाब जहद मुसलसिल का नाम है और इनकिलाब का अमल उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हर शोबा जिंदगी में तामीर का पहलू मुजम्मर ना हो। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साला मक्की दौर और 10 साला मदनी दौर में मुस्तवी इनकिलाब एक ऐसा इनकिलाब था जिसके समरात आज भी समेटे जा सकते हैं। जब 1400 साल गुजर जाने के बाद भी एक गैर मुस्लिम दी 100 के नाम से एक किताब तहरीर करता है तो उसे दुनिया के 100 अजीम नामों में सबसे पहले मोहम्मद लिखना पड़ता है। आपको लिए चलता हूँ सरजमीन जंग, पाकिस्तान से उभरने वाली एक आवाज, एक नाम की जानिब जिसे दुनिया शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली के नाम से जानती है। नाज़रीन, 19 फरवरी 1951 बरोज पीर सरजमीन जंग फरीदे मिल्लत हजरत डॉक्टर फरीदुद्दीन अल कादरी के घर मुजद्ददे वक़्त की पैदाइश हुई। आपने 1955 से 1963 तक सेक्रेड हार्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट जंग से प्राइमरी और मिडिल तक तालीम हासिल की। आपने 1963 में मदरसातुल उलूम शरिया मक्कातुल मुकरमा से शेख अलवी बिन अब्बास अल मक्की से समाए हदीस किया। 1963 में हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी की ज़ेरे निगरानी मदीना मुनव्वरा में दीनी तालीम का आगाज किया। 1963 से 1969 तक जामिया कुतबिया जंग से अलूम शरिया का कोर्स किया, जिसे दरसे नज़ामी कहा जाता है। नाज़रीन, 1966 में इस्लामिया हाई स्कूल जंग सदर से फर्स्ट डिवीजन में सेकेंडरी एजुकेशन का इम्तिहान पास किया। 1968 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फैसलाबाद से फर्स्ट डिवीजन में FSC का इम्तिहान पास किया। 1970 में फरीद मिल्लत डॉक्टर फरीदुद्दीन अल कादरी की ज़ेरे निगरानी जंग में दोहरा हदीस मुकम्मल किया। 1970 से 1972 तक इस्लामिक स्टडीज ऑफ साइंसेज, जिसे MA इस्लामियात कहा जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल की, जिसकी बिना पर आपको गोल्ड मेडल से नवाजा गया। आपने 1974 में LLB यानी कानून की डिग्री हासिल की। आपने अप्रैल 1986 में डॉक्टरेट यानी PhD को मुकम्मल किया। आपने बगदाद, शाम, यमन, लिबनान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जय्यद असातिज़ा से इक्तिसाब फैज़ हासिल किया। आपके असातिज़ा कराम में आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर फरीदुद्दीन मिल्लत अल कादरी, आपके पीर तरीकत पीर सैयदना ताहिर अलाउद्दीन कुदवतुल औलिया मुहद्दिस अल हरम शेख अलवी बिन अब्बास अल मक्की अल मालिकी, शेख ज़ियाउद्दीन अहमद अल कादरी अल मदनी, शेख हुसैन बिन अहमद अल उसैरान, शेख सैयद अब्दुल माबूद जिलानी अल मदनी, शेख सैयद मोहम्मद अल फतह बिन मोहम्मद अल मक्की अल कुतानी, मुहद्दिस आजम शेख सरदार अहमद कादरी, अलामा सैयद अबुल बरकात शाह मुहद्दिस अल अवरी, अलामा सैयद अहमद सईद काज़मी अमरोही, अलामा अब्दुल रशीद रिजवी कादरी और डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी जैसे
نام شامل ہیں۔ آپ نے ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر وکالت کی پریکٹس کی۔ آپ نے 1978 سے 1983 تک پنجاب یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ آپ نے 1966 میں پیر طریقت جگر گوشہ حضور غوث الاعظم پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین قدوۃ الاولیاء کے دست مبارک پر بیعت کی۔ پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین کی پیدائش 18 ربیع الاول 1352 ہجری کو عراق کے دارالحکومت بغداد شریف میں ہوئی۔ پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین کا شجرہ نسب 16ویں پشت پر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی الگیلانی اور 28ویں پشت پر سیدنا ختم الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین حسنی حسینی سید ہیں اور آپ نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قدم قدم پر رہنمائی اور سرپرستی فرمائی۔ آپ نے قادیانیوں کے خلاف انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کی سرپرستی فرمائی، جس میں قادیانیوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ ناظرین، آپ نے انٹرنیشنل غوث الاعظم کانفرنس کا انعقاد بھی کیا اور منہاج القرآن کانفرنس کے نام سے 12 مارچ 1987 کو منعقد کی گئی، جس کی سربراہی بھی پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین قدوۃ الاولیاء نے کی، جس میں مہمانان گرامی قدر صاحبزادہ فضل کریم صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، پیر کرم شاہ الازہری صاحب، سید سعید احمد کاظمی صاحب اور قاری سید صداقت علی کے علاوہ محمد علی ظہوری جیسے عظیم ناموں نے شرکت فرمائی۔ ناظرین، آپ نے جنگ ڈسٹرکٹ سے محاذ حریت کے نام سے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ آپ نے سب سے پہلی کتاب 1972 میں الاربعین فی فضائل النبی الامیین کے نام سے تحریر کی۔ آپ کی دوسری کتاب 1977 میں نظام مصطفیٰ کے نام سے تصنیف ہوئی۔ ناظرین، آپ نے ادارہ منہاج القرآن کی بنیاد 17 اکتوبر 1980 کو رکھی، جو کہ محاذ حریت تحریک کا ایک تسلسل تھا۔ آپ نے 1980 میں پہلے درس قرآن کا آغاز کیا، جس میں صرف 40 لوگ شامل تھے۔ آپ کے روحانی رہنما و سرپرست پیر سیدنا طاہر علاؤ الدین قدوۃ الاولیاء نے فروری 1984 میں آپ کے مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ کے شیخ 1991 میں دنیا فانی سے وصال فرما گئے، مگر آپ کا روحانی فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر طاہر القادری نے دن رات محنت اور کاوشوں کے بعد تحریک کو جلا بخشنے کے لیے اور عروج پر لانے کے لیے تنظیمی دوروں اور دعوتی دوروں کا آغاز کیا۔ تحریک منہاج القرآن کی کئی اور ذیلی تنظیمات دنیا بھر میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، جن میں نوجوانوں کے لیے منہاج یوتھ لیگ، علماء کے لیے منہاج القرآن علماء کونسل، عورتوں کے لیے منہاج القرآن ویمن لیگ، طلباء کے لیے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور وکلاء کے لیے پاکستان عوامی لائرز فورم سر فہرست ہیں۔ ادارہ منہاج القرآن نے مسلمان اور غیر مسلمان کو اسلام کا اصل اور روشن چہرہ دکھانے کی بھرپور کوشش کی۔ دہشت گردی کے اسباب کا خاتمہ اس ادارے کی اولین ترجیح تھی۔ رنگوں، نسل، جنس اور فرقہ واریت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور اپنی ایک الگ سیاسی جماعت کا 1999 میں پاکستان عوامی تحریک کے نام سے آغاز کیا۔ آپ نے اپنی جماعت کے ذریعے 1990 کے الیکشنوں میں بھرپور حصہ لیا، جس میں آپ کی جماعت پاکستان عوامی تحریک سرزمین پاکستان کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری۔ مارچ 1998 میں پاکستان عوامی اتحاد کے سربراہ اور صدر مقرر کیے گئے، جس میں بینظیر بھٹو کی جماعت پیپل پارٹی سمیت پاکستان کی 19 بڑی جماعتوں نے شمولیت اختیار کی۔ پاکستان عوامی تحریک کے بھی کئی ذیلی ونگ کام کر رہے ہیں، جن میں مشائخ ونگ، کلچرل ونگ اور یوتھ ونگ شامل ہیں۔ شوبز سے تعلق رکھنے والے کئی نامور فنکار اور اداکار ادارہ منہاج القرآن سے دلی وابستگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ناظرین، آپ کی تحریک پاکستان عوامی تحریک نے NA 127 حلقہ سے سن 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، جس میں آپ کو قومی اسمبلی کی نشست پر کامیابی حاصل ہوئی۔ بعد ازاں 18 ماہ کے قلیل عرصہ کے بعد 2004 میں آپ نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے اصولی موقف پر اختلافات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا۔ یہ تاریخ پاکستان میں پہلا استعفیٰ تھا جو اصولوں کی بنیاد پر دیا گیا۔ آپ نے دین اسلام اور مصطفی انقلاب کے لیے بھی علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر امت کو علم اور کتاب سے تعلق جوڑنے کے لیے
بے شمار اور بے مثال تصانیف تحریر کی۔ آپ نے وہ کام کیا جس کی نظیر آج اس دور کے اندر بھی نہیں ملتی۔ آپ نے عربی، انگلش اور اردو میں کتابیں تحریر کی جن کا ترجمہ نارویجن، جرمن، پشتو، سندھی اور ہندی زبان میں کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی ایک اہم موضوعات پر کتابیں تحریر کی، مگر سب سے پہلے عصر حاضر کے طرز پر جدید سائنسی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ تحریر کیا جسے عرفان القرآن کا نام دیا گیا۔ آپ نے جامعۃ السنہ کے نام سے کتاب تحریر کی جس میں 30,000 احادیث کو جمع کیا گیا۔ سیرت رسول وہ کتاب ہے جو 8 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مقدمہ صرف 2 جلدوں پر تحریر کیا گیا۔ آپ نے کتاب التوحید، کتاب البدعت، کتاب توسل، کتاب الزیارت، اقتصادیات اور ختم نبوت جیسے اہم اور بے شمار موضوعات پر 1500 سے زائد تصانیف تحریر کی، جن میں سے 900 کتب پبلش ہو کر مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ آپ نے 8000 سے زائد ویڈیو بیانات اور خطبات دیے جو کئی ہزار موضوعات پر مشتمل ہیں۔ آپ نے عصر حاضر کے اندر قرآنی انسائکلوپیڈیا کے نام سے 8 جلدوں پر ایک کتاب تحریر کی جس میں 5000 سے زائد موضوعات کو سمیٹا گیا ہے۔ ناظرین، آپ نے جدید علوم، سائنسی علوم، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور تہذیبی علوم پر بے شمار خطبات دیے۔ 1983 میں پاکستان کے قومی چینل پاکستان ٹیلی ویژن پر فہم قرآن کے نام سے آپ نے ایک پروگرام کیا، جس کے بعد آپ کو مزید پذیرائی ملی جو آپ کے دشمنوں اور مخالفین کو نہ بھائی۔ آپ نے 2010 میں ایک تاریخی فتویٰ دہشت گردی اور فتنہ خارج کے نام سے 600 صفحات پر جاری کیا جسے عالمی میڈیا میں زبردست پذیرائی ملی۔ جب تک انسان کے اندر امن قائم نہیں ہوتا اس وقت تک باہر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ کام جو آپ کو نام نہاد علماء اور پیران کرام سے الگ کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ناظرین، آپ نے 1 دسمبر 2005 کو گوشہ درود و سلام کے نام سے ایک بلڈنگ کا قیام کیا جہاں 24 گھنٹے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے عالمی میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا جو ہر سال مینار پاکستان کے سائے تلے اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان، رفقا، وابستگان منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ نے ماہانہ ختم الصلاۃ علی النبی کے نام سے ایک کانفرنس کا انعقاد